from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبریں دیکھ رہا تھا تو شہباز گل صاحب خبر دے رہے تھے کہ منیب فاروق ایک ینگ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت قائم ہوتے ہی جنرل باجوہ نے ان کو اور بہت سارے جرنلسٹ جن میں ابصار عالم ہیں، منصور ہیں اور غدیدہ فاروقی، عاصمہ شیرازی، جو حکومت کے فوج کے جو ٹاؤٹس ٹائپ کے، یہ لفظ میرے بھی زبان پہ آ گیا، میں اوائڈ کرتا ہوں اس لفظ کو، تو وہ جو ہے ان کو اس بات پہ راضی کیا گیا کہ ابھی حکومت قائم ہوئی ہے، کچھ مہینے ہوئے ہیں، کہا گیا کہ عمران خان کو نااہل ثابت کرنا ہے، مہنگائی کی بات کرو، اس کو نااہل ثابت کرو. یہ دیکھیے اس ملک میں کیا مذاق لگا رکھا ہے. یہ خبر سچی ہے اس لیے کہ ڈاکٹر شہباز گل کبھی کوئی جھوٹی خبر نہیں دیتا، وہ شخص کبھی نہیں، وہ ان کا وہ نہیں ہے جھوٹ ووٹ کرنا. اچھا تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل سچی خبر ہے. اچھا اب اس خبر کے ذرا گہرائی میں اتر کے کچھ چیزوں کو تلاش کرنا پڑے گا. دیکھو یار، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جرنیل کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دیکھیے ان کا کتنا گہرا تعلق ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اور اب تو وہاں بات پہنچ گئی ہے، اب تو ان کا امیج اتنا گندا، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو کوئی جرنیل اٹھے، اب تو کوئی اٹھے اور ان سب کو لائن حاضر کرے کہ یہ کیا بدماشی، یہ کیا ہے تم نے فوج کے امیج کے ساتھ. مجھے دکھ ہے فوج کا امیج خراب ہونے کا. کیوں؟ میں شروع سے ان لوگوں میں سے تھا جو فوج کے مطلب لورز ہوتے ہیں نا ٹائپ کے، تو میرا رومانس تھا فوج سے، میں اقرار کرتا ہوں. اب میں مخالف ہوا ہوں یہ سب جاننے کے بعد، لیکن ابھی بھی میں پتہ نہیں کیوں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے میں فوج کو بچا لوں، فوج کو کوئی کچھ نہ کہے. ابھی بھی یہ میرے فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن جب دیکھو کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو اس خواہش کو آ کے شرمندہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، کلوز یور ڈور، مت کھولو ان دروازوں کو، یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. یار کوئی جرنیل ایسا نہیں ہے فوج میں جو ان کو روک سکے کہ یہ کیا ہے تم نے. باجوہ کا بھی چلن وہی ہے جو اس سے پہلوں کا تھا، ان کا عاصم منیر کا بھی چلن وہی ہے، اقتدار پہ قابض رہو اور اپنا وقت گزارو. امیج خراب اتنا ہو گیا ہے کہ اب تو اگر یہ کچھ دوست کہتے وردی پہن کے باہر جائیں تو مشکل ہو جائے، اس کے شرماتے ہیں. یار یہ عالم کر دیا یہ جھوٹ بول کر. اچھا اب آئیے ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ منیب فاروق صاحب جو ہیں، یہ تو فوج کے مطلب کہنے پہ اپنا اسکرپٹ لکھتے تھے، تو آج ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ انہوں نے آ کے یہ بھانڈا پھوڑا ہے؟ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا کہ کیا اب یہ کوئی نیا کھیل تو نہیں سٹارٹ کروا رہے ہیں ان کے ذریعے. کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ who is deceiving whom، کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس ملک میں کچھ پتہ نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. حالات انہوں نے یہاں تک پہنچا دیے کہ آج ایک ٹھیلے والے سے لے کے ایک بڑا آفیسر تک سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت گرانے، حکومت بنانے میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ ہماری فوج ہے. دیکھیے صاحب، ایک بات ہم آپ سے ضرور کہیں گے کہ عوام جو ہے نا وہ آپ کی غلطی معاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کرپشن اور ملک غداری کو کبھی معاف نہیں کریں گے. آپ نے کرپشن اس پیمانے پہ کی، کرپشن کو کبھی قوم نہیں بھولتی، ٹھیک ہے نا. اچھا اور جیسے ہی آپ کرپٹ سیاستدانوں کو سامنے لاتے ہیں نا تو عوام کے گارڈز جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں، ان کے کیمرے آن ہو جاتے ہیں. یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اگرچہ وہ اس وقت مجبور ہیں اور خاموش ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے یا آپ کبھی وہ اٹھیں گے نہیں. سب چیزیں جمع ہو رہی ہیں اور اپنے وقت پہ وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں. کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ آئین کو ری رائٹ کروا سکتے ہیں لیکن لوگوں کی میموری کو ری رائٹ نہیں کرا سکتے تم، اس کو فیڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تم. ان کو سب پتہ ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے اور آگے بھی تم کیا کچھ کرنا چاہتے ہو.
دیکھیے الیکشن اس طرح سے دھاندلی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ شرم نام کی چیز نہیں ہوتی. رینجرز باقاعدہ دھکے دیتی ہوئی کمرے میں داخل ہو رہی ہے. یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دنیا کے، پاکستان کے نہیں، دنیا کے سرٹیفائڈ کرپٹ لوگوں کو وزیر اعظم اور صدر بنایا ہے انہوں نے، جرنیلوں نے. کیا عوام اتنی ہی لا تعلق، اتنی ہی کمزور میموری کی ہے کہ وہ ان سب کو بھول گئی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم سامنے لائے ہو، اور کس شخص کو تم نے جو ہے لے جا کے بند کیا. یعنی ترقی کرنے کے طریقے یہ ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو سامنے لاؤ، اور جو ترقی کرانے والا انسان تھا اس کو جیل میں بٹھا کر عدت کا مقدمہ چلاؤ. یہ کیا مطلب، ذرا سوچیے آپ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس پہ وہ عدت میں نکاح کا مقدمہ چل رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو سچا لیڈر تھا، اور جو کرپٹ تھے ان کو تم نے لا کے حکمران بنایا ہے. یار یہ کھیل آپ کب تک کھیلیں گے؟ اور اس کھیل میں ایک ادارہ تھا جس پہ ہم سب کو فخر تھا، پاک فوج کا، اس کو بھی آپ نے برباد کر رون ڈالا، آپ نے رون دیا ہے اس فوج کے امیج کو. اب پاکستان کی حالت تو اس بلڈنگ کسی ہو گئی ہے کہ جس کی فاؤنڈیشن کو دیمک کھا گئی ہے. اب آپ اس پہ خوبصورت رنگ کر کے دعویٰ کریں گے یہ بہت کھڑی ہے اور بہت سب صحیح ہے. سب صحیح نہیں ہے، سب صحیح نہیں ہے. سب برباد کر دیا ہے انہوں نے، جرنیلوں نے. صاحب میں آج یہاں لانگ آئلینڈ میں جہاں میں رہتا ہوں، نیو یارک میں، ایک ریسٹورنٹ میں گیا فیملی کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے. بہت رش تھا، وہ نئی جگہ کھلی ہے فوڈ اسٹریٹ کے نام سے. اس میں عمران خان کی ایک بہت بڑی پکچر دیوار پہ لگی ہوئی ہے، اور سارے ینگسٹر اور اولڈ سب لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اس تصویر کو جا کے یوں پیار کر رہے تھے. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس ریسٹورنٹ میں اس وجہ سے آتے ہیں، ایک تو اس کے لکس کی وجہ سے، ایک بڑا فینسی ریسٹورنٹ ہے اور بڑا اچھا وہ ہے، لیکن اس کی تصویر کی وجہ سے کتنے لوگ یہاں آتے ہیں، کہتے ہیں یار وہاں جانا ہے، وہ فوڈ اسٹریٹ جہاں عمران خان کی تصویر لگی ہوئی نا وہاں ملنا. اچھا، اس تصویر کو میں نے دیکھا چھوٹے بڑے پیار کر رہے ہیں. وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، نیو یارک میں ایک ریسٹورنٹ میں رش پڑا ہوا ہے، اس کی تصویر کی وجہ سے، اس کی محبت میں لوگ آ کے اس کی تصویر کو پیار کر رہے ہیں. بہت بڑی تصویر ہے اس کی، اس پہ دیوار پہ پوری پینٹ ہوئی ہے. اس پہ تم نے جیل میں رکھ کے عدت میں نکاح کا مقدمہ کیا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ 1400 سال میں آج تک کسی نے اسلام کو ایسا بدنام نہیں کیا تھا، ایسی دھاندلی نہیں کی تھی جو تم نے کی ہے، اور چلا رہے ہو تم. عوام دیکھ رہی ہے. لیکن ایک بات یقین کیجئے، میں آپ سب سے کہتا ہوں، دیکھو کوئی بھی معاشرہ ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی اور عوام کے ٹرسٹ کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا ایٹ اینی کاسٹ. تم کتنے بھی بڑے وہ ہو، 30 مار خواہ ہو، تم چلا نہیں سکتے وہ سوسائٹی. اور تم نے فوج کی جرنیلوں نے، ان جرنیلوں نے وہ بے عزتی کی کروائی ہے کہ جو تاریخی ہے. بتائیے اب وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت شروع ہی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ داؤ پیچ کھیلنے شروع کر دیے تھے. یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے تھے باجوہ تاکہ زیادہ تیزی سے پیسے بنیں. یار یہ آپ کے جرنیل ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کرپٹ ہے، کوئی کیا کیا کہانیاں ہیں جو وہ سولجر سپیکس میں سنا کیجئے، ان سے جا کر وہ بتاتے ہیں، اور ان کی کہانیاں صحیح ہوتی ہیں. میں نے چیک کیا ہے، صحیح ہوتی ہیں ان کی کہانیاں. حیدر میدی کو سنا کیجئے. وقت آ گیا ہے کہ عوام کو اٹھنا چاہیے، اور میں جرنیلوں سے کہوں گا یار تم میں اب کوئی نہیں رہا جو اٹھے اور ان کو لائن حاضر کرے کہ یہ کیا تماشا لگایا تم نے. یہی باجوہ بعد میں طبیعت خراب ہونے سے پہلے کیا کوئی قرآن حکیم کا چھوٹا سا نسخہ یا کوئی اور بڑی سورہ جو ہے وہ لے جا کے شادی کی محفلوں میں بھی وہ ان کو بھی دکھا رہا ہے کہ وہ جو تھے جنرلس ہیں پاکستان کے، مجیب الرحمن شامی، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے حکومت نہیں گرائی. بتائیے اتنا جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ.
پیسے کی وہ اہمیت پاکستان میں اختیار کی گئی ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہو، دوسری طرف پیسہ ہو، تو یہ اللہ کا دامن چھوڑ کے پیسہ لے لیں گے، کہیں ہمیں یہ دے دو تم. اتنے اندھے ہو گئے یہ سب. کب تک؟ زیادہ دیر نہیں اب. کیوں؟ اگر عوام نہیں اٹھ پا رہی تو وہ قوت ٹوٹل کنٹرول میں ہے، وہ ضرور اپنا کوئی کرشمہ دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. دعا کیجئے، جو آپ سے بن پڑتا ہے اس کو کنڈیم ضرور کیجئے کہ یار تم نے بہت نقصان پہنچایا، ہمیں بڑا ناز تھا تم پر، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ درد کے اٹھا نہ کبھی کھا گیا دل کو، رہتا ہے عجب خوف سا دل کو کہ یہ ملک چلائیں گے. اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.